بعد میں گالی دے دینا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حق کہہ رہا ہوں۔ اگر تم اپنی نندوں سے یہ کہتی ہو کہ تمہارا یہاں کیا ہے، تم یہاں کی آ کر کے 4 دن 10 دن رہتی ہو، اگر پلٹ کر کے صرف ایک جواب دے دینا تو پھر اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لو گی۔ وہ جواب کیا ہوگا؟ جیسے تم کہتی ہو کہ تمہارا یہاں کیا ہے، جاؤ اپنے سسرال میں، تو وہ پلٹ کر کے کہہ دے اگر تم سے کہ تمہارے باپ کا یہاں کیا ہے، اگر یہ مکان بنا ہے تو میرے باپ نے بنایا ہے، یہ زمین ہے تو تیرے باپ کی زمین نہیں بلکہ میرے باپ کی یہ زمین ہے۔ تو پھر بتا جواب کیا بنے گا؟ خدا را کبھی ایسا نہ کہنا اپنی نندوں کو۔ یہ پلٹ کے اگر جواب دے دی نا تو پھر کسی طرح سے تم پچھتاؤ گی، یہ تم جانتی ہو کیسے پچھتاؤ گی۔ پہلے کیف وہ بیٹی شادی جب ہو گئی نا، اس کی 10 سال ہو گئے، کتنے دن؟ 10 سال اس کی دہلیز پہ نہ بھائی قدم رکھا نہ باپ قدم رکھا۔ ذرا سوچ تو صحیح، ہم نے سنا ہے اپنے اسلافوں سے بزرگوں سے کہ اگر بچیوں کے گھر گاؤں کا کوئی غیر مسلم بھی پہنچ جائے نا، تب بھی اسے دیکھ کے بچیاں مسکرا دیتی ہیں کہ یہ میرے گاؤں سے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچ تو صحیح، جب اس کا بھائی جاتا ہوگا تو بہنیں کتنی خوش ہوتی ہوں گی، جب باپ بیٹی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہوگا پھر سوچ تو صحیح وہ بیٹی کتنی خوش ہوتی ہوگی۔ 10 سال ہو گئے، آج تک اپنی بیٹی کی دہلیز پہ باپ نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اچانک اسے تب اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے اپنے دولت پہ ناز تھا، اسے اپنے 4 بیٹوں پہ ناز تھا، لیکن جب طبیعت بگڑی ہے ہاسپٹل پہنچا ہے، ہاسپٹل میں جب اس کا چیک اپ ہوا ہے تو ڈاکٹر نے کہا تیرا ایک گردہ خراب ہو چکا ہے، تیرا گردہ خراب ہو چکا ہے، اب تو چند سانسیں لے سکتا ہے، اب زیادہ دن نہیں جیے گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، کہا ڈاکٹر جتنا پیسہ چاہے لے لے لیکن گردے کا انتظام کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا ہر کسی کا گردہ کام نہیں آتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے اس کا گردہ کام آتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تو باپ کو اپنے بیٹوں پہ بڑا فخر تھا، بہت ناز تھا، اپنے بیٹوں پہ کہا بیٹوں کو بلاتا ہوں، کہا جلدی کر، چاروں بچوں کو بلاتا ہے، کہا بیٹوں میں کچھ دن اور زندہ رہنا چاہتا ہوں، اپنا گردہ مجھے ایک دے دو۔ بیٹوں نے کہا تم تو زندگی جی چکے ہو، تم تو سب کام کر چکے ہو، اب تم جیو یا مرو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو ابھی اپنے بچوں کی شادی ہمیں کرنی ہے، ہمیں تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ کہہ کے چاروں بیٹے چلے جاتے ہیں، تب سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہا ڈاکٹر میں اپنے برابر قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، خدا را وہ ڈاکٹر کہیں سے انتظام کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، کسی اور کا گردہ کام نہیں آئے گا، جو اپنا ہوتا ہے اس کا گردہ کام آتا ہے۔ سنو، اگر باپ بیٹھے ہو اور بیٹیاں پیدا ہیں، اللہ نے دی ہے تمہارے پاس بیٹیاں ہیں، تو سنو بیٹیاں کیا ہوتی ہے۔ ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے کیا ہوا کرتی ہے، ایک بیٹی کے سینے میں اللہ نے کیسا دل رکھا ہے اور اس دل میں باپ کے لیے کتنا پیار رکھا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر وہ بچی کو پہنچی ہے، جس بچی کی دہلیز پہ 10 سال تک باپ نے قدم نہیں رکھا ہے، وہ فوراً اپنے گھر سے چلی ہے، ہاسپٹل پہنچی ہے، ڈاکٹر سے کہا فلاں آدمی ہے، کہا ہاں، کہا جلدی کر میرا آپریشن کر، میرا گردہ نکال کر کے اسے دے دے۔ ڈاکٹر نے کہا ہر کسی کا گردہ کام نہیں آتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے اس کا کام آتا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے ڈاکٹر سن، وہ میرے بہت قریب کے ہیں، تو میرا گردہ نکال لے کام آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا بیٹی پہلے نام تو بتا دے، اپنا پتہ تو بتا دے۔ بچی کہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کہیں نام اور پتہ کے چکر میں کہیں اس بوڑھے انسان کا دم نہ نکل جائے، کہیں وہ مر نہ جائے، جلدی کر میرا آپریشن کر۔ ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے، اب گردہ نکال کر کے باپ کو دے دیا ہے۔ بچی بستر پر پڑی ہے، کچھ دن ہاسپٹل میں رہی، اب جب رہ کر کے نکلنے لگی، جب جانے لگی تو ڈاکٹر نے کہا بیٹی اب تو نام بتا دے، اب تو پتہ بتا دے، اب تو اپنا ایڈریس بتا دے۔ کہا نہیں بتانے والی، کہا اگر وہ ٹھیک ہو کر کے جانے لگے گا بوڑھا، مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تو بیٹی نے کہا وہ ڈاکٹر ایک وعدہ کر، ایک خط میں لکھ کر کے دیتی ہوں لیکن اس خط کو تو نہیں پڑھے گا۔ کہا نہیں پڑھوں گا۔ بچی نے خط لکھا ہے، لکھ کر کے ڈاکٹر کو دیا ہے، ڈاکٹر نے اپنے دراز میں ڈالا ہے، بچی چلی جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اب اپنے بچے کو کیسے بلاتا، اس کے بچے کون سا منہ لے کر کے آتے جنہوں نے اپنا گردہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کاش ان بچوں کو باپ نے علم دین سکھایا ہوتا۔ اللہ کی قسم یہ بچے جانتے کہ باپ کا مقام کیا ہوتا تو یہ بچے یہ نہ کہتے کہ ابو ہم گردہ نہیں دیں گے، بلکہ بچے یہ کہتے نظر آتے، اگر علم دین سیکھے ہوتے تو یہی بیٹے کہتے نظر آتے ابو یہ تو گردے کی بات ہے، اگر جان کی بات آئے گی تو آپ کا بیٹا جان دے کر کے آپ کی جان بچاتا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، جلسہ مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ
रिसालत। अब उसके बेटे कौन सा मुंह लेकर के आते, तो उसके रिश्तेदार आए लेने के लिए। जब लेके चलने लगे तो बूढ़े ने कहा, ओ लोगों सुनो, पहले मुझे डॉक्टर के कमरे में लेकर के चलो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसने मेरी जान बचाई है। जहां बच्चों ने सांस छोड़ दिया है वहां डॉक्टर काम आया है। अल्लाहु अकबर। ये वाकया सुनने के बाद अच्छों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये और बात है कि आपकी जमीन अगर सख्त हो, आपकी दिल की जमीन अगर सख्त हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुनना एक बेटी की फरियाद क्या होती है। अल्लाहु अकबर। जब ये डॉक्टर के कमरे में पहुंचा है, कहा डॉक्टर तुम्हारा शुक्रिया, तूने मेरी जान बचा ली है, अब मरते दम तक मैं तेरा एहसान मानूंगा। जब उस डॉक्टर ने कहा, ओ इंसान, अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जिसने अपना गुर्दा तुझे अदा किया है। कहा जल्दी बता उसका नाम क्या है, उसका ठिकाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है, उसका डेरा कहाँ है, वो बच्ची कहाँ रहती है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं बताई है, वो अपना नाम पता नहीं बताई है। हाँ हाँ, वो जाते जाते एक खत दे करके गई है। कहा जल्दी लेकर के आ। डॉक्टर ने खत दिया है। बाप खत पढ़ना शुरू करता है, अभी चंद लाइन पढ़ा था, दीवार की टेक लगा के बैठ जाता है। बाप जारो कतार रोने लगता है। डॉक्टर आगे बढ़ता है। कहा वो इंसान बता तो सही, आखिर इस खत का मजमून क्या है, इस खत में लिखा क्या है, तू इतना क्यों रो रहा है। कहा तू सुनेगा। कहा हाँ। कहा नहीं सुन पाएगा। कहा क्यों। कहा तेरा कलेजा फटक मुंह को आ जाएगा। कहा इस खत का मजमून क्या है, इस खत का उन्वान क्या है। वो इस्लाम के बेटो सुनो, बेटियां क्या होती है और बेटियों के सीने में कितना दर्द बाप के लिए होता है। अल्लाह अकबर। तो डॉक्टर ने कहा पढ़ करके सुना। अब एक बाप एक बेटी का खत पढ़ रहा है। बाप क्या पढ़ रहा है, बेटी ने खत में क्या लिखा था, वो लिखी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारे अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, मुझे मालूम है आप अब खैरियत से होंगे। अल्लाह अकबर। बच्ची कहती अब्बू जान आप मुझसे नाराज हो, 10 साल हो गए आपने मेरे दहलीज पे कदम नहीं रखा। अब्बू आप मुझसे नाराज हो, आपको नाराज होने का हक है, आपने मुझे पाला है, आपने मुझे जवान किया है, आपने मेरा निकाह किया है, निकाह करके घर से रुखसत किया है। वो मेरे प्यारे अब्बू जान आप मुझसे नाराज हैं, आपको नाराज होने का हक है। लेकिन अब्बू जान जब ईद का चांद नजर आता है, लोग अपने छतों पे चढ़ के ईद का चांद देखते हैं, लेकिन वो मेरे प्यारे अब्बू जान जब ईद का चांद नजर आता है लोग छतों पे चढ़ते हैं, लेकिन तेरी बेटी दहलीज पे खड़ी होकर के ये इंतजार करती है, हो सकता है इस ईद को मेरा बाप आ जाए, हो सकता है इस ईद को मेरा बाप आ जाए। लेकिन अब्बू जान 10 साल हो गए आप मेरे दहलीज पे कदम नहीं रखे। अब्बू आपका मुझ पे बहुत एहसान है, मैंने अपना गुर्दा दे करके आप पर कोई एहसान नहीं किया है। अब्बू ये तो गुर्दे की बात थी, अगर जान की बात आ जाती तो तेरी बेटी अपनी जान को दे करके अब्बू आपकी जान बचाती नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते बेटी, अस्मते बेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना हसीन अख्तर जमाली साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हसीन अख्तर अज़हरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा अब्बू जान ये तो गुर्दे की बात थी, हमने अपना गुर्दा दे दिया। अब्बू इसे एहसान न समझना, आपका एहसान हम पर बहुत है। अब्बू आप अपनी गोद में बैठा के अपने हाथों से लुकमा खिलाया है, तो अब्बू जान आपका एहसान बहुत है, मैंने आपकी उंगली को पकड़ करके चलना सीखा है। और मेरे प्यारे अब्बू जान आपने मुझे बोलना सिखाया है। अब्बू जान आपका बहुत एहसान है, आपने मेरे लिए धूप को धूप नहीं समझा था, आपने मेरे लिए बारिश को बारिश नहीं समझा था, आपने मेरे लिए ठंडी को ठंडी नहीं समझा था, मेरे लिए दिन रात कमाया था, फिर मेरा निकाह किया था, मेरी परवरिश की थी। अब्बू जान पूरा वजूद मेरा आपके एहसानों तले डूबा हुआ है। बस अब्बू एक एहसान और कर देना, क्योंकि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। हो सकता है कि अब तेरी बेटी ना बचे, तेरी बेटी का इंतकाल हो जाए, तेरी बच्ची मर जाए। अब्बू बहुत एहसान है, एक एहसान और कर देना, आप जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे जनाजे को कांधा जरूर दे देना। अगर मेरे जनाजे को आपने कांधा नहीं दिया तो जमाना देख के ताना मारेगा और कहेगा किसी बदनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। अब्बू जब मेरा जनाजा उठे तो जनाजा आपकी बेटी का हो, कांधा आपका हो, ताकि जमाना फख्र से कहे किसी बदनसीब बेटी का जनाजा नहीं बल्कि किसी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बोले
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، وہ دیکھو شیرنی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سگنل ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقریر ختم کی جائے، ہے نا، یہ اس کی علامت ہے۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ، میں اس سے نہیں ہٹوں گا، آپ گھبرائیں نا، ہر جگہ میں دکھاؤں گا، اور یہ بات غلط نہیں، آپ یہ علماء بیٹھے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے نا، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، پھر وہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا۔ علم دین اگر ہو تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، بہن کا رشتہ کتنا عزیز ہے، رب کو بھی بہت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کو بہت نقطے کی بات دے رہا ہوں، آپ کو سن لیں میرے بھائی، یہ اٹھک بیٹھک نہ کریں، تھوڑی دیر اور بس برداشت کر لیں۔ بہن کا رشتہ کتنا پیارا ہے اللہ کو بھی، کہ اپنے محبوب کو جب عرش پہ بلایا ہے نا، تو امی عائشہ کے حجرے سے نہیں بلایا ہے، بلکہ جب بلایا ہے تو پھر آقا کی بہن ام ہانی کے گھر سے بلایا ہے۔ معراج کی رات جب آقا گئے نا، تو اپنی بہن ام ہانی کے گھر سے گئے۔ یہ ام ہانی آپ کی سگی کوئی بہن نہ کوئی بھائی، لیکن یہ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں، اور ابو طالب اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کی بیٹی ہے ام ہانی، مولا کائنات داماد پیغمبر فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن کا نام ام ہانی۔ تو بہن کا رشتہ بڑا عزیز ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اب اور آگے بڑھیں، بس بڑی تیزی کے ساتھ آخری پوائنٹ پر میں پہنچ رہا ہوں، آخری پوائنٹ کی طرف۔ لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آج کے اس دور میں بیٹا اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، بیٹا اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ جب چند سکے کمانے لگتا ہے بیٹا، تو پھر پلٹ کے جواب دیتا ہے اپنے باپ کو، تم نے کیا کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ وہ ماں سے پوچھتا ہے تم کیا کیے، تم کیا کیے ہو۔ لیکن اللہ اکبر، شاید آپ نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ جو تیرا وجود ہے نا، یہ ماں باپ کی دین ہے، جو تیرا وجود باقی ہے۔ یہ لا علمی ہے۔ اس لیے آپ کے ہاں الحمدللہ بچوں کا بھی مدرسہ ہے، بچیوں کا بھی ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ علم دین سیکھ لو اور سکھا لو اپنے بچوں کو، اور علم دین کا سیکھنا آقا فرماتے فرض ہے۔ نماز فرض ہے نا، تو علم دین سیکھنا بھی فرض ہے، لیکن آج ہم اس سے دور، اور اس کا رزلٹ خود تم دیکھتے ہو، جب وہی تمہارا بیٹا جوان ہوتا ہے، جب لاٹھی اٹھاتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ خدا را اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں میرا بیٹا میری عزت کرے، میری قدر کرے، بیٹی جہاں جائے خوشحال رہے، تو اپنے بچی کو تم علم دین سکھا دو، اپنے بیٹے کو تم مدرسے میں بھیج کر کے علم دین اتنا سکھا دو کہ وہ ماں باپ کی عظمت سمجھ سکے، بڑوں کا احترام سمجھ سکے، وہ حق کو حق سمجھ سکے، باطل کو باطل سمجھ سکے۔ پھر تیرے بڑھاپے کے وقت وہی بیٹا تیرے لاٹھی کا سہارا بنتا نظر آئے گا، کبھی زندگی میں تجھے گالی نہیں دے گا، بلکہ اگر تو بڑھاپے میں اسے چھڑکیاں بھی دے گا تو تیرا بیٹا مسکرا کر کے وہ راستہ سے چلا جائے گا، وہ کبھی پلٹ کر کے تجھے جواب نہیں دے سکے گا۔ شرط یہ ہے کہ علم دین سکھا دو تب، ورنہ آج کا ماحول آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ بس وہی بتانا چاہتا ہوں، آخری موڑ اور آخری گفتگو، ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ کتنا اونچا مقام ہے باپ کا، ماں کی شان کتنی نرالی۔ باپ باپ ہوتا ہے، بہت غور سے سننا، اب نہ بولیے گا سبحان اللہ، اب بالکل خاموشی کے ساتھ یہاں سے سن لیں میری تقریر۔ باپ کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، میں بتاؤں کہ باپ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے آپ نے کیا کیا، ان سے پوچھو جس نے اپنے باپ کو کھویا، ان سے پوچھو باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جس نے اپنے باپ کا جنازہ اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے۔ جس دن باپ آنکھیں بند کرتا ہے نا، اس دن کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ باپ سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہوتا، باپ سے بڑا دوست کوئی نہیں ہوتا، اور باپ سے بڑا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ سے بڑا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا ہے، اور باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی یاد رکھیں۔
باپ باپ ہوتا ہے. کبھی آپ تنہائی میں جا کے تب میری گفتگو کو سوچیے گا کہ مولانا نے کیا کہا تھا. اپنا بچپنا دیکھیے گا بس کہ جب ہم اور آپ چھوٹے تھے نا، اسی باپ نے، ہمارے باپ نے، آپ کے باپ نے، سارے لوگوں کے باپ نے خود پاؤں میں پھٹا جوتا پہن کر کے ہمیں نیا شوز دلایا تھا. خود اپنے جسم پر پیبند لگے کپڑے پہننا گوارا کیا، لیکن اپنی اولاد کو نیا لباس کہیں نہ کہیں سے لا کر کے عطا کیا. اور باپ کیا ہوتا ہے معلوم؟ دن بھر فاوڑا چلاتا ہے، ہاتھ میں چھالے ہوتے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب شام کو گھر لوٹتا ہے نا تو بیٹا دوڑ کے قریب آتا ہے تو باپ یہ نہیں کہتا میرے ہاتھ میں چھالے ہیں، دن بھر فاوڑا چلایا ہوں، میری کمر ٹوٹ چکی ہے. نہیں، اللہ کی قسم وہ باپ یہ بہانے نہیں لگاتا. بیٹا دوڑ کے آتا ہے، باپ کی تکان ختم ہو جاتی ہے اور وہ باپ اس بیٹے کو اٹھا کے پیشانی چوم لیا. آج اس باپ کو کیا صلہ دے رہے ہو؟ آج اس باپ کو تم صلہ کیا دے رہے ہو؟ جو باپ کل ہم بازار کو لیے نکلتے تھے نا تو باپ پوچھتا تھا بیٹا جیب میں ہاں اتنا ہے، لے اتنا اور لے لے. لیکن آج اسی باپ کو چائے پینے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. ہم نے اپنے باپ کو بھکاری بنا کر کے رکھ دیا. آج ہم نے اور آپ نے اپنے باپ کو بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے. ہمیں دوا لانی ہو تو باپ پیسہ مانگے، چائے پینی ہو تو باپ پیسہ مانگے. اللہ کی قسم تم ایک بات یاد رکھنا، تم مدرسے قائم کر لو اور تم مسجد کی میناریں بنا لو، اگر تم سے تیرا باپ روٹھا ہے تو یہ دولت کل قیامت میں تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اللہ تیری دولت کو اپنی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا. جزاک اللہ. اچھا، آپ یہاں مولانا لوگ کو انعام نہیں دیتے، لیکن یہ مل گیا، شاید یہ میرے نصیبے میں تھا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کیا نہیں. نہیں تو میرے علاقے میں اتنے بھر میں ہم 4-6 ہزار روپے انعام اتار لیتے. اتنا دیر میں نے خطاب کیا نا، ہمارے یو پی میں اتنے دیر میں 4-6 ہزار روپے اتر جاتے الحمدللہ. بہرکیف یوٹیوب پہ میری کلپ ہے، دیکھ لیں اس میں کیسے چلتے ہیں انعام. تو بہرکیف یہ آپ کے ہاں کا مشغلہ ہے، طریقہ ہے، جو بھی ہو مجھے کوئی دقت نہیں، تکلیف نہیں. الحمدللہ آپ اچھا سنیں، یہی میرے لیے نذرانہ ہے. تو میں باپ کا مقام کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، وہ لوگوں باپ ہوتا کیا ہے ہم بتائیں آپ کو. باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ وہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اپنے اولاد کے کیریئر کے لیے، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے ادھر شادی کیا. شادی کرنے کے فوراً بعد وہ 7 سمندر سعودی چلا جاتا ہے، کبھی وہ جہاز پر چلا جاتا ہے. کبھی تو نے ان کی اس محنت کو نہیں دیکھا ہے، کبھی تو نے باپ سے نہیں پوچھا ابو آپ تو ہمارے لیے پوری زندگی آپ نے پردیش میں کاٹ دی ہے، تو ابو جان اب آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیں 25 سال تک کما کے جوان کیا ہے. ابو اب آپ کی عمر کتنی ہے، اب مرتے دم تک آپ کو ایک جگہ بیٹھا کر کے ہم آپ کے ناز اور نخرے اٹھائیں گے. ابو اب آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جان آپ نے ہماری خواہش کو پوری کرنے کے لیے دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا ہے، چھاؤں کو چھاؤں نہیں سمجھا ہے. ابو اب آپ آرام کریے، اب ہم دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھیں گے، اب ہم بارش کو بارش نہیں سمجھیں گے. ابو ہم آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے. اللہ کی قسم جس دن تو اپنے باپ کو راضی کر لیا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، پروردگار بھی راضی ہو جائے گا. لیکن آج معاملہ کیا ہے باپ کے بارے میں بھی بتاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ باپ اور بیٹے میں فرق کیا ہوتا ہے. ایک باپ ہے بوڑھا ہے، ہاتھ ایسے یوں جسم کانپا کرتا ہے، چل پھر نہیں پاتا. بیٹا بہت پیسہ کماتا تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا اب بوڑھا ہو گیا تمہارا باپ، اسے پھل وغیرہ کھلاؤ. تو باپ کے سرہانے ٹوکرے میں سیب لا کے رکھ دیا، باپ لیٹا ہوا ہے. غور سے سننا آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے. اللہ اکبر، جو اس واقعہ کا معاملہ ہے وہی آج ہمارا حال بن چکا ہے. باپ بستر پر لیٹا ہے، باپ نے کہا بیٹے، کہا ہاں ابو، کہا یہ سیب اٹھا کے میرے ہاتھ میں رکھ دے. بیٹے نے ہاتھ اٹھا کے باپ کے سیب میں، اس باپ کے ہاتھ میں سیب رکھا ہے، اور جب سیب رکھا نا تو اس کا ہاتھ یوں کانپ رہا تھا. سیب زمین میں گرا ہے، لڑکتے ہوئے کچھ دور چلا جاتا ہے. باپ نے کہا او بیٹا وہ دیکھ سیب گر گیا، ذرا اٹھا کے دے دے. بیٹے نے دوبارہ اٹھا کے دیا، پھر گر گیا، پھر دوبارہ اٹھا کے دیا. 3 مرتبہ جب اٹھایا نا تو بیٹے نے جھنجلا کے کہا جب تم سے سیب نہیں سمجھا جاتا تو کھانے کے چکر میں کہے پڑے ہو. اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا وہ بوڑھا باپ دہاڑے مار کے رونے لگتا ہے. بیٹے نے کہا کیوں روتے ہو؟ تو باپ نے کہا بیٹا تجھے آج 3 مرتبہ
मरतबा सेब उठाना पड़ा तो इतनी तकलीफ हो गई, लेकिन तू अपना बचपना भूल गया। जब इसी सेब के मानिंद तूने एक बोल को 3 मरतबा नहीं बल्कि 30 मरतबा फेंका था, तो तेरा बाप उठा करके ला करके तुझे देता रहा। इसलिए देता रहा ताकि मेरे बेटे का दिल न टूटने पाए, ताकि मेरे बेटे के लब पे मुस्कुराहट रहे। मैं तो तेरी मुस्कुराहट चाहता रहा, लेकिन आज 3 मरतबा तुझे सेब उठाना पड़ा तो इतनी तकलीफ हो गई। वो लोगों याद रखना, बाप बाप होता है। और एक बात ये भी याद करना कि आज तुम पीरों के तो हाथ चूमते नजर आते हो, मौलवियों के हाथ चूमते नजर आते हो। पीर का हाथ चूमना नाजायज नहीं है, पीर का हाथ चूमना हराम नहीं है, मौलाना का हाथ चूमना हराम नहीं है। लेकिन इंसाफ से बताना, इतने लोग बैठे हो, कभी आपने अपने बाप का हाथ चूमा? नहीं। क्या समझा अपने बाप का? मौलवी को क्या समझ के चूमते हो? बहुत अहम नुक्ता बता रहा हूं। पीर को तुमने क्या समझ के चूमा? पीर है कोई भी पीर। मैं भी ताजु शरिया का अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हूं, और मैं अपने नाम के आगे जो अजहरी लगाता हूं, मैं जामे अजहर का नहीं पढ़ा हूं, बल्कि अपने पीर का नाम लगाता हूं बरकतन, और अल्लाह ने उसका फैज हमें दिया है। पीर कोई भी हो, ये उलमा बैठे हैं, किसी पीर के बारे में न कुरान में है न हदीस में है कि पीर जन्नत का दरवाजा होता है। किसी पीर के बारे में नहीं कि पीर जन्नत का दरवाजा होता है। लेकिन इन्हीं उलमा से पूछो कि एक बाप के लिए क्या हुक्म है, तो आका फरमाते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन बाप उसका दरवाजा हुआ करता है। अगर खाली माँ को राजी करोगे तो जन्नत तो तुम्हारी है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें बाप को भी राजी करना पड़ेगा और अपने माँ को भी राजी करना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दुआ, पीर साहब मुसीबत में हुए, मौलाना साहब दुआ करा दें, हमारा काम नहीं चल रहा है। इमाम साहब दुआ कर दें, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं। मुफ्ती साहब आप दुआ कर दे, पीर साहब आ गए तो फिर दुआ कर दे। लेकिन अपने बाप से क्यों नहीं दुआ कराते? शायद आपको मालूम नहीं, इसलिए कहता हूँ इल्म दीन सीखो। अगर इल्म दीन सीखे होते ना तो तुम्हें मालूम होता कि बाप का मकाम क्या होता है। बाप का मकाम क्या होता है? आका फरमाते हैं, उलमा का बयान है कि एक आलिम दुआ करे, ये उलमा दुआ करे, ये रब की मर्जी है, कबूल करे, बोले कबूल करे ना करे। एक मुफ्ती दुआ करे, अल्लाह की मर्जी, कबूल करे, जोर से बोले कबूल करे ना करे। और एक सैयद दुआ करे, ये भी अल्लाह की मर्जी, कबूल करे ना करे। तेरा मेरा पीर दुआ करे, अल्लाह की मर्जी, कबूल करे ना करे। लेकिन हम सब के आका फरमाते हैं कि जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में है, अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता, वैसे बाप की दुआ बेटे के हक में हुआ करती है, अल्लाह बाप की दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता। लेकिन बाप से दुआ नहीं कराते। हम तो ये समझते हैं इसकी औकात क्या, इसकी अहमियत क्या है, इस वक्त दुआ करें। कभी कभी अपने बाप से मुसाफा कर लिया करो, कुछ नजर आने बाप के हाथ में रख दिया करो, बाप से भी पूछ लिया करो अब्बू जेब में है कि नहीं है, उससे पहले कि बाप तेरे सामने हाथ फैलाए। शर्म नहीं आती? हमारा बाप होकर के हमारे सामने हाथ फैलाए, हमें शर्म नहीं आती? उससे पहले कि हमारा बाप फैलाए हाथ, उससे पहले तुम उनके हाथों में रख दिया करो। इसलिए कि तुम्हारे बाप जो तुम्हारे बाप, हमारे बाप जो भी है, बाप होता है, वो बेटों की, अपनी औलादों की दौलत को ऐसे नहीं बर्बाद करता है, बल्कि कभी दे करके देखो अपनी माँ को, कभी दे करके देखो अपने बाप को। अगर तेरे बच्चे हैं ना तो वो तमाम दौलत तेरे बच्चों पे निछावर कर दिया। दादी दादा जो होते हैं ना, वो अपने पोतों पे लुटा देते हैं। तुम्हारी दौलत को, अनर्गल को नहीं खर्च करते जो तुम और हम समझते हैं। बाप बाप होता है, खुदा रहा उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जिस दिन मैं तो बहुत बचपने में अपने माँ बाप को खो दिया है, मुझे एहसास है माँ क्या होती है। बस इसको सुन ले, बाप के बारे में मैंने बता दिया। अब माँ क्या होती है बड़ी तेज़ी के साथ सुन ले। ये और बात है कि आज अगर माँ बूढ़ी हो गई, खांसी आती है, तो फिर बेटा कहता है अम्मी तू दूसरे कमरे में हो जा, तेरी खांसी से हम लोग सो नहीं पाते, है ना? ऐसा है। लेकिन कभी हमने बिस्तर पे जाके तन्हाई में नहीं सोचा कि जब आज के ज़माने में पैम्पर्स चला है और बिस्तर इफरात है, लेकिन उस ज़माने में ये सब नहीं था।
تو کلوٹ باندھے جاتے تھے، کپڑے باندھے جاتے تھے، اور جب ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے نا تو بچے اکثر زیادہ پیشاب کرتے ہیں، تو جب کتری بھیگ جاتی تھی نا ایک کونے پر جب پیشاب ہوتا تو ماں دوسرے کونے پہ چلی جاتی تجھے لے کر کے، لیکن جب پوری کتری بھیگ جاتی تھی تو تب ہماری اور آپ کی ماں یہ سوچتی تھی اگر میرا لاک اس پیشاب میں لیٹا رہا تو سردی میں جکڑ جائے گا، خود اس پیشاب میں لیٹ کر کے تجھے اپنے سینے پہ سلایا کرتی تھی۔ آج اس ماں کی کھانسی اچھی نہیں لگتی ہے، آج اس ماں کو تو نے الگ کر دیا ہے، آج اس ماں کا کمرہ الگ کر دیا، آج اس ماں کا تو نے پلیٹ الگ کر دیا، آج اس ماں کا گلاس تو نے الگ کر دیا، لیکن کبھی تو نے اپنا بچپنا نہیں پڑھا ہے کہ جب تو اور میں چھوٹا تھا یہی وہ ماں تھی کہ جب ہمیں کھانا کھلاتی تھی ہمارے ناک تھوک سب بہتے تھے، لیکن جب کھانا کھلاتی کچھ کھانے منہ میں جاتے اور کچھ دانے پلیٹ میں گر جاتے تھے، پانی پیتے تھے گلاس میں ناک تک لگ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ماں گھن نہیں کیا کرتی تھی، ماں اس کھانے کو پھینکا نہیں کرتی تھی، بچوں کو کھلانے کے بعد جو لقمے بچے رہتے نا وہ ماں کھا لیا کرتی ہے، جو گلاس میں پانی بچا رہتا ماں پی لیا کرتی ہے۔ آج اس ماں کی بیماری اچھی نہیں لگ رہی ہے، خدا را یاد رکھنا تیری ماں جس دن آنکھ بند کر لے گی نا اس دن تجھے سمجھ میں آ جائے گی، اس دن تیرے سامنے پوری کائنات اندھیری ہو جائے گی۔ مجھ سے پوچھ میں جانتا ہوں کل جب پروگرام کر کے گھر پہنچتا تھا آدھی رات کو پہنچتا تھا، 3 بجا ہو 2 بجا ہو 4 بجا ہو، جب بھی گھر پہنچتا تھا گاڑی کھڑی کرتا تھا، جیسے ہی دروازے پر پہنچتا مجھے کنڈی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس دروازے پر قدم رکھتا ماں کہتی بیٹا آ گیا، آمی میں آ گیا، لیکن اللہ کی قسم جب آج جاتا ہو تو 4 مرتبہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہوں تب دروازہ کھلتا ہے۔ ہر وہ رات جب پروگرام کر کے لوٹتا ہو تب مجھے ماں یاد آتی ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹا سفر پہ نکلتا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو ماں کو نیند نہیں آتی ہے، باپ کو نیند نہیں آتی ہے، وہ بستر پر تو ہوتے ہیں لیکن دعائیں کرتے رہتے ہیں، مولا میرا بیٹا سفر پہ نکلا ہے، مولا سلامتی کے ساتھ واپس بھیج دے، مولا میرے بچوں کو سلامتی سے واپس بھیج دے۔ اللہ کی قسم جب تک تو واپس آ نہیں جاتا تیری ماں سکون کی نیند سو نہیں پاتی ہے، تیرا باپ چین سے سو نہیں پاتا ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کر لے، ورنہ یہ اگر روٹ گئے تو پھر مدینے والا بھی روٹ جائے گا، بغداد والا بھی روٹ جائے گا، ہند کا راجہ بھی روٹ جائے گا، کربلا کے شہداء بھی روٹ جائیں گے، اور خود پروردگار بھی تجھ سے روٹ جائے گا، پھر کوئی راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تو مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنی ماں باپ کو راضی کر لے، جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھ خدا کو راضی کر لیا۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ، لیکن ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں ذرا یہ دیکھ لیں۔ ایک اولاد ہے، ذرا غور سے سن لیں، ماں کی دعا اور بد دعا میں دونوں میں بہت اثر ہے، خالی دعا میں طاقت نہیں ہے بد دعا میں بھی بہت اثر ہے۔ ماں کی زبان سے جو نکل گئی نا بات پھر وہ اثر رکھتی ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہم اور آپ ایک بات اور آپ سے پوچھوں، اجازت ہے؟ رمضان شریف میں آپ اپنے بچوں کو بیوی کو لے جا کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کپڑا دلانے امی کو لے کے گئے ہو کبھی؟ کیوں؟ کیا سمجھا؟ بیوی سب کچھ، جس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، تقریباً 2 سال تک اپنے خون جگر کو پلایا، پھر اس کے بعد 3 سال تک تیرے پیشاب پاخانے کو دھلتی رہی، وہ ماں اچھی نہیں لگ رہی؟ بیوی کے آگے پھیل۔ لیکن کبھی ماں کے بارے میں سوچے آپ؟ میں دکھاتا ہوں ایک جھلک، اور غور کرنا میرے جملے پہ۔ میں نے کہا یہاں سے سنو گے تو آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ جب ہم اور آپ چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ دکان پہ لے کے جاتے ہے نا، پھر دکان والوں سے کہتے کپڑا دکھاؤ، تو بہت سارے کپڑے دکھاتے، اور اس کے بعد ماں ایک ایک کپڑا اٹھا کے ہمارے اوپر لگاتی، نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ میرے بیٹے پہ نہیں اچھا لگ رہا، نہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ جوتے کی دکان پہ ماں پہنچی ہے، یہ جوتا نہیں اچھا ہے، یہ جوتا نہیں اچھا، کیوں؟ تاکہ میرے اولاد کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ آج تو نے تو اپنی اولاد کو اس کے پسند کا دلایا ہے، اپنی بیوی کو اس کے پسند کا دلایا ہے، لیکن تو نے اپنے ماں کو لاواری سمجھ رکھا ہے، اس لیے تو اپنے ماں کو لے کر کے نہیں گیا۔ تو یہ سوچتا تھا کہ ماں کو لے کر کے جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں مہنگا سوٹ خرید لے، کہیں ایسا نہ ہو ماں مہنگا چپل خرید لے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر میں نے غلط جملہ کہوں تو وہ کسی سے بھی کہلوا دیں گی کمرے میں، میں اپنی
بات کو واپس لے لوں گا، لیکن اگر بات سچی ہے تو میری ماں میرے لیے صرف دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ماں کو لے کے جائیں گے بازار تو پھر اس کے پسند کا کپڑا دلائیں گے تو مہنگا خرید لے گی، اس کے پسند کا چپل دلائیں گے تو مہنگا خرید لے گی۔ اللہ کی قسم تیری بیوی مہنگا خرید سکتی ہے، تیرا بیٹا مہنگا خرید سکتا ہے، تیری بیٹی مہنگا خرید سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم تیری ماں اتنے ہی پیسے کی خریدے گی جتنی تیری اوقات ہے، جتنی تیری بساط ہے، اس سے بھی کم پیسے میں وہ اپنا کپڑا لینا چاہے گی، کیونکہ اسے ہر وقت میں اپنے بیٹے کی خوشی نظر آتی ہے۔ ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، کبھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے اپنی اولاد۔ نہیں یقین ہے تو آپ پردیش یہاں بہت سارے لوگ رہتے ہو، آتے ہو تو بھائی پوچھتا ہے بھائی کیا لائے میرے لیے، بیٹا پوچھتا ہے ابو کیا لائے میرے لیے، بہنیں پوچھتی ہیں، لیکن ماں کی جب نظر پڑتی ہے نا، کتنا بھی تم موٹے ہو کے آؤ، کتنے بھی تم وہاں سے تندرست ہو کے آؤ، لیکن ماں کا ایک جملہ ہے، اس کے نظر میں تم موٹے نہیں دکھو گے، کیونکہ پردیش تھے نا، تو وہ تم کو یہی کہتی ہے بیٹا تو کھانا نہیں کھاتا تھا۔ بتاؤ یہ ہے کیا؟ اللہ کی قسم کہ ماں کا درد ہے کہ ماں کا پیار ہے، اور ایک ماں باپ ہے جو بغیر مقصد کے اپنی اولاد سے پیار کیا کرتے ہیں، ورنہ ہر کوئی مقصد سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کی ذات ہے، باپ ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر اتنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بیان کرتے ہو ماں باپ کے حوالے سے، ایک بات بتاؤ، اگر ماں باپ کو اتنا پیار ہے اپنے اولاد کو 7 سمندر باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ 7 سمندر پار کیوں بھیجتے ہیں؟ جہاز پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کیوں بھیجتے ہیں۔ کبھی آپ نے ماں سے پوچھا کہ امی کیوں بھیجتی ہے؟ وہ نہیں گوارا کرتی کہ تو اس کے نگاہ سے اوجھل ہو، نہیں تو پوچھ لینا گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے کہ بچپن میں جب تو 5 منٹ کے لیے نہیں دکھتا تھا نا تو تیری ماں بے چین ہو جاتی، تیری ماں گلی گلی کوچے کوچے تجھے تلاش کرتی تھی، پھر سوچ آج وہ کیسے اپنے سینے پہ صبر کا سل رکھ کر کے تجھے رک سکتی ہے۔ کس کے لیے معلوم؟ تاکہ میرے اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، تاکہ میرا بچہ کا مکان اچھا بن جائے۔ ورنہ پوچھ لینا جا کے گھر اپنی ماؤں سے کہ امی مولانا نے کیا کہا تھا۔ جب تم پردیش میں ہوتے ہو نا، عید کا دن، بقرعید کا عید کا دن، ربیع الاول کا دن، کوئی بھی جب تیوہار آتا ہے نا تو ماں باپ کے سامنے کھانا آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو پھر جب ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے کھانا آتا ہے، ماں لقمہ اٹھاتی ہے، منہ کے قریب لے کے جاتی، آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی پوچھتا ہے امی تیرے آنکھ سے آنسو کیسے ہے؟ تب تیری ماں رو کے کہتی ہے اس بچے سے، تیرے چھوٹے بھائی سے، کیوں میرے بیٹے سن، میں تو آج عید کا دن ہے کھانا کھا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے بیٹے نے اب تک کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے، میں تو نیا لباس پہن لی ہوں لیکن پتہ نہیں میرا بیٹا پردیش میں ہے، پتہ نہیں میرے لال نے اب تک کپڑا پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے۔ پوچھ تو صحیح کبھی ماں کے قریب بیٹھ کر کے، کبھی پوچھ تو اپنے باپ سے کہ کس موڑ پہ تجھے یاد کر کے نہیں رویا ہے۔ رات کو ماں باپ کو نیند نہیں آتی جب تو پردیش میں رہتا ہے، وہ ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ خدا را ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو، ورنہ یہ روٹ گئے تو زمانہ روٹ جائے گا، یہ روٹ گئے تو پروردگار روٹ جائے گا۔ ایک ماں ہے، اللہ اوپر، اس کا ایک بیٹا ہے، اور وہ کون ہے معلوم؟ مالک ابن دینار ہے۔ مالک ابن دینار جب حج کرنے گئے نا تو حج کر کے آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا اپنے کمرے میں، یعنی جو کیمپ پہ لگتا تھا اس زمانے میں، اس میں میں لیٹا ہوا تھا۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں 2 فرشتے آئے خواب میں، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس مرتبہ بہت بھیڑ تھی، تو دوسرے نے کہا اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا، تو اس فرشتے نے کہا نہیں، ایک ہے جس کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ غور سے سننا، آج بہت ایسے ہیں، ماں کو پالج مارا ہوا، بیٹا حج کرنے چلا جا رہا، باپ چلنے سے قاصر ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت ہے، اور بیٹا عمرے پہ بھگا جا رہا ہے۔ ایسا عمرہ اور ایسا حج نہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بھی دے رہا ہوں کہ ہم اور آپ عمرہ کریں یا ہم اور آپ حج کریں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ قبول کرے یا رد کر دے، لیکن آقا فرماتے ہیں جس نے محبت سے، جس نے پیار سے اپنے ماں کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھا، اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہاں قبول ہو نہ ہو، یہاں قبولیت کی سند اور دلیل دی جا رہی ہے، اور اس کو چھوڑ کے بھگے جا رہے۔ خدا را قدر کر لو۔ مالک ابن دینار نے کہا کون ہے جس کے حج کو نہیں قبول کیا؟ ناز ہے اگر کہ باپ ناراض ہو، ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے، تو اس واقعہ سے سبق سیکھ لیں۔ بس یہی آخری واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مالک ابن دینار نے کہا کون ہے؟ کہا وہ محمد بن ہارون بلخی ہے۔
اتنا کہا، اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں بلخ والے جہاں خیمہ لگائے تھے، لوگوں سے پوچھا محمد بن ہارون بلخی کہاں ہے؟ کہا وہ اپنا خیمہ پہاڑ کے پیچھے الگ لگایا ہے۔ سننا ماں کی دعا میں اور بد دعا میں کتنی طاقت ہے، اور ماں کے سینے میں اللہ نے کتنا نازک دل رکھا ہے، کتنا نازک دل رکھا ہے۔ بیٹا ماں کو گالی بھی دے دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے، اس کے باوجود اگر بیٹا تکلیف میں ہو تو ماں یہ نہیں سوچتی کہ اس نے مجھے گالی دیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، ماں دوڑ کے قریب پہنچ جاتی، وہ ماں ہوتی وہ ذات ہے۔ میں نے کہا مالک ابن دینار جب گئے تو دیکھا وہ نفل پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، تو نماز سے فارغ ہوا، سلام و کلام کے بعد محمد بن ہارون بلخی نے کہا آپ کس لیے آئے ہو؟ کہا بس یوں ہی ملاقات کے لیے۔ کہا نہیں؟ کہا یہ بتائیں آپ ہمیشہ نماز پڑھتے؟ کہا ہاں میں دن بھر نماز پڑھتا ہوں، رات بھر پڑھتا ہوں، روزہ سے بھی رہتا ہوں۔ اتنا سنا تو آپ حیران کہ جو دن بھر روزہ رکھے نوافل پڑھے اس کے حج کو اللہ نے قبول کر۔ بہت حیران ہوئے، واپس جانے لگے تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا وہ مالک ابن دینار کیوں واپس جا رہے ہو؟ کہا کہ تم کو میرا نام بھی معلوم؟ کہا ہاں۔ کہا جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام بتاؤ۔ کہا یا اللہ اس کو یہ بھی پتا ہے میں کیا کرنے آیا؟ کہا کیا کرنے؟ کچھ نہیں بس ملاقات کرنے آیا تھا۔ کہا نہیں تم یہ بتانے آئے ہو کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ پہلا سال تھوڑی ہے۔ کہا پھر؟ کہا یہ 24واں حج ہے جو اللہ نے میرے حج کو نہیں قبول کیا، میں 24 سال سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنو غور سے سننا ماں کیا ہوتا۔ اب جب اتنا کہا تو مالک ابن دینار اور حیران، وہ تو سوچ رہے تھے یہی سال نہیں حج قبول ہوا، لیکن یہ 24 سال سے۔ تو مالک ابن دینار نے کہا جب 24 سال سے تو آ رہا ہے اور اللہ تیرے حج کو نہیں قبول کر رہا ہے تو پھر تو آتا کیوں ہے؟ تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا وہ مالک ابن دینار اگر اس کعبہ سے بڑا کوئی اللہ کا گھر ہو تو بتا دے، اور اللہ کے سوا کوئی خدا دوسرا ہو تو بتا دے، یہاں نہ ہو تو پھر کہاں جاؤں؟ آپ نے جملہ نہیں سمجھا، آپ کے سر سے اڑ گیا، بہت بڑا جملہ ہے۔ یہاں نہ ہو تو پھر کہاں جاؤں؟ اس کے سامنے نہ کھڑا ہو تو پھر کہاں جاؤں؟ میں نے کہا مالک ابن دینار نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کہا نہ پوچھو۔ کہا نہیں بتاؤ صحیح۔ کہا نہیں نہ پوچھو۔ کہا نہیں بتاؤ۔ کہا سننا چاہتے ہو؟ کہا میں بہت بڑا امیر تھا، پیسے کا دولت کا انبار تھا میرے پاس، باغ تھے بہت انگور کے۔ کہا پھر؟ کہا لیکن میں شراب پیتا تھا، میں شراب پیتا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میری ماں عصر کے بعد افطار کی تیاری کر رہی تھی اور ہر گھروں میں یہی دستور ہے، تو وہ تندور میں آگ جلا کے روٹیاں سیک رہی تھی۔ غور سے سننا۔ کہا میں گیا اور میں نے کہا امی کھانا دے بھوک لگی ہے، تو میری ماں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے اور تو افطار کے وقت کھانا مانگ رہا؟ بس اتنا۔ میری ماں نے کہا میں نشے میں تھا، اپنی ماں کو ایک تماچا کھینچ کے مارا۔ اللہ اپنی ماں کو ایک تماچا کھینچ کے مارا، میری ماں آگ میں چلی گئی۔ جب آگ میں گئی تو میری ماں چیخنے لگی، میں زمین پہ گرا بے ہوش ہو گیا۔ پھر میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، یہ ایک ہجوم ہے، بھیڑ ہے۔ میری ماں کو لوگ نکالے، میری ماں کہتی ہے وہ لوگوں مجھے موت اگر آ جائے تو مجھے دفن کر دینا، لیکن میرے بیٹے کو میرے جنازے میں مت آنے دینا، مت آنے دینا۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میری ماں کو دفنایا کفنایا گیا۔ اس کے بعد صبح میری بیوی آتی ہے، میرا کمرہ کھولتی ہے، کھولنے کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر کے جانے لگتی۔ میں نے کہا وہ بیوی تو کہاں جا رہی ہے؟ تو بیوی نے ایک جواب دیا تھا، کہا سن، جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا وہ اپنی بیوی کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہہ کہ میری بیوی چلی گئی۔ اس کے بعد جتنی دولت تھی، جتنے باغات تھے، میں نے سب اللہ کے راہ میں لٹا دیے، سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے۔ کہا پھر محمد بن ہارون بلخی نے یوں کمبل ہٹایا اور کہا دیکھ رہے ہو میرا ایک دہنا ہاتھ نہیں ہے، میرا بازو نہیں۔ کہا ہاں۔ کہا یہ کیسے کٹا؟ کہا یہ کٹا نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا اسی ہاتھ سے اپنی ماں کو تماچا مارا تھا، اس لیے جب سب تباہ ہو گیا تو میں نے اپنی معافی کے لیے اپنے بازو کو خود کاٹ کر کے پھینک دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی 24 سال سے میں طواف کعبہ کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ میرے حج کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ وہ چند سکے مسجد اور مدرسے میں دے کر اترانے والے، یاد رکھنا اگر تجھ سے تیری ماں روٹھی ہے، تجھ سے تیرا باپ ناراض ہے تو پوری دولت بھی لٹا دے، پھر بھی خدا تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ مالک ابن دینار نے کہا تب سے؟ کہا ہاں۔ مالک ابن دینار نے بھی ایک تماچا کھینچ کے مارا، چل دیے وہاں سے مار کے آئے۔ پھر جب رات کو لیٹے نا تو ادھر آنکھیں لگی، ادھر مقدر کا ستارہ جھانک گیا۔
मालिक इब्न दीनार की आंख लगी, मुकद्दर का सितारा जागा, मदीने वाले की जलवागरी हुई। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, कहा ओ मालिक इब्न दीनार, तूने मोहम्मद बिन हारून बल्खी को क्यों मारा? कहा या रसूल अल्लाह, वो अपने माँ का कातिल है। अब जुमला सुने, माँ क्या होती है। आका फरमाते कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी को क्यों मारा? कहा वो अपनी माँ का कातिल है। आका फरमाते हैं वो मालिक इब्न दीनार, जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता है। कहा हाँ या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं जिस माँ की वजह से अल्लाह उसके हज को नहीं कबूल कर रहा है, कल कयामत में उसी माँ की वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। कहा कैसे या रसूल अल्लाह, कैसे? आका ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उसकी माँ के सामने, सुन, इतना करने के बाद फिर भी माँ का दिल अल्लाह जाने कैसा दिल माँ के सीने में रखा है रब ने कि उसके दिल में रहम ही आ जाता है। इतना करने के बाद भी जरा देखिए क़यामत का मंजर। आका फरमाते फिर उसके सामने उसके बेटे को अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों इसे लेकर के जहन्नम में जाओ। फरिश्ते लेकर के चलेंगे, ये चलेगा तो लेकिन पलट पलट करके माँ को देखेगा, पलट पलट करके माँ को देखेगा। जब जहन्नम के करीब जाएगा तब कहेगा अम्मी बचा ले, अम्मी मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर, माँ कुछ नहीं बोलेगी। फिर बेटा कहेगा अम्मी दुनिया में मेरी उंगली चलती थी तो तेरे आंख से आंसू निकल जाता था, अम्मी मेरे पाँव में कांटा चुभता था तो तेरे आंख से आंसू निकलता था, अम्मी आज दुनिया की आग नहीं है, वो मेरी माँ आज जहन्नम की आग है, मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है। तब वो माँ तड़प के कहेगी ओ बारी के ताला मेरी औलाद को माफ कर दे, इसीलिए कि मैंने अपनी औलाद को माफ कर दिया है। रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा ओ मेरी बंदी, दुनिया में इसने तुझे आग के हवाले किया था, आज तू जहन्नम के आग के हवाले कर दे। तब माँ तड़प के कहेगी ओ बारी के ताला तूने माँ के सीने में बहुत नाजुक दिल रखा है, मैंने इसे बख्श दिया है, मैंने माफ कर दिया है, ओ मौला तू भी माफ कर दे। तो रब्बे काबा फरमाएगा ओ फरिश्तों जब इसकी माँ ने माफ कर दिया तो मैं तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने भी इसे माफ कर दिया है। माँ की दुआ के सदके में अब इसे जहन्नम में नहीं बल्कि माँ की दुआ के सदके में जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, माँ बाप से प्यार करें। माँ बाप बहुत कीमती और अनमोल नेमत है अल्लाह की, जहाँ तक हो सके इनकी खिदमत कर लो। कभी इनकी कुरान में है वबिल वालिदैन इहसाना, कुरान में है कि अपने माँ बाप को उफ तक कहो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अल्लाह अकबर, माँ की शान बड़ी निराली है। खुदारा इमाम हुसैन से, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा ओ मेरे लाल, हुसैन तो कभी कभी खा लेता है, तू आज तक जवान हो गया कभी अपने माँ के साथ बैठ के नहीं खाता, कभी अपने माँ के साथ नहीं खाता। अब जरा गौर से सुनिए ये कौन है, ये औलादे रसूल हैं, जरा देखें कितना एहतराम है माँ का। अल्लाह अकबर। इमाम हसन रोने लगते, कहा अम्मी हाँ मेरा भी दिल चाहता है आपके साथ खाना खाऊं, लेकिन इसलिए नहीं खाता कि दस्तरखान पर खाने लगे रहेंगे और हो सकता है कि आपका दिल चाहता हो कि वो चीज़ उठाएं और उससे पहले हसन उठा ले तो माँ की शान में तौहीन हो जाएगी, इसलिए अम्मी मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की तौहीन हो। अम्मी जान इसलिए मैं आपके साथ खाना नहीं खाता, इसलिए कि आपकी नजर किसी लुकमे पर हो और हसन वो लुकमे को उठा ले, ये हसन को फिर गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना एहतराम है। ये कौन है? जन्नत के नौजवानों के सरदार है, माँ का इतना एहतराम है। हमें इनको छोड़ दो, ये तो इमाम हसन है। आदरा देख जिस नबी के सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात का वजूद बख्शा है, वो आका फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं कि आका मिंबर पे रहते और जब आपकी माँ जिसने पैदा नहीं किया था फकत दूध पिलाया था, वो दाई हलीमा जब आ जाती आका मिंबर से नीचे उतर जाते थे, अपनी चादर को जमीन पे बिछा देते और अपनी माँ दाई हलीमा को बैठाते। सहाबा फरमाते हैं जितनी देर दाई हलीमा बैठी रहती आका कुछ और ना करते बल्कि अपनी माँ दाई हलीमा की तारीफ बयान किया। वही आका फरमाते हैं कि काश मेरी माँ जिंदा होती। बचपने में आपकी अम्मी का इंतकाल हुआ, पैदा होने से पहले आपके वालिद का इंतकाल हुआ और फिर बचपने के आलम में आपकी अम्मी हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। आका फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती
اور مجھے بلاتی، میں خدا کے سامنے کھڑا رہتا، یعنی میں نماز میں رہتا، میری ماں بلاتی، میں نماز کو چھوڑ کر کے اپنی ماں کے قریب آ کر کے دنیا کو یہ بتا دیتا کہ ماں کی شان کیا ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے ماں۔ بس آخری جملہ، ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر میں نے بیان کیا ہے آپ سے، اور آپ کیا دے کر کے رخصت کرتے ہیں؟ آخری جملے کو کس طریقے سے آپ نوازتے ہیں اور کس طریقے سے داد و تحسین دیتے ہیں۔ میں آخری جملہ ماں کی دعا کے حوالے سے دیتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو استقبال کرنا۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں ماں کی دعا میں تو اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ 40 ایسے ولی جن کی دعا اللہ کبھی رد نہ کرتا ہو۔ ایک طرف تنہا تیری ماں ایک طرف، اور بیچ میں تو 40 ولی مل کر کے جن کی دعا اللہ کبھی رد نہ کرتا ہو۔ وہ 40 ولی مل کر کے تیرے حق میں بد دعا کرے اور تنہا تیری ماں تیرے حق میں دعا کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 40 ولیوں کی بد دعا کو رد کر دے گا، تنہا تیری ماں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کیا، آپ نے اس ناچیز کو بلایا اور میرے بولنے میں یا میرے بولنے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، میرا کوئی جملہ اگر آپ کو غلط لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور بس چلتے چلتے ماں پر میں نے اتنی دیر گفتگو کی ہے، جس کو اپنی ماں شاعر کہتا ہے کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے۔ اتنی دیر میں نے ماں کے حوالے سے بولا، یار میرے بھائی بول دیں ماں کے نام سے جس نے دودھ پلایا ہے۔ میں اپنا ذکر نہیں کر رہا ہوں، جس ماں کے شکم میں 9 مہینے رہے ہو۔ میں اپنے اہل اسٹیج والوں سے بھی، اپنے خاندان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعتاً یہ اور بات ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم علامہ بن گئے، وہ شاعر بن گئے، وہ مفتی بن گئے، لیکن قسم خدا کی اگر تم کچھ بھی بنے ہو نا تو تمہاری محنت ضرور ہے، لیکن دعا ماں باپ کی شامل ہے۔ جو کچھ بھی ہو تیرا وجود ہے تو ماں باپ سے ہے، تیرے رگوں میں جو طاقت خون ہے یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے، اور تیری ہڈیوں میں جو طاقت ہے وہ تیرے باپ کی ہڈی کی طاقت ہے۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں تو بول دیں اب آخری میں اب گفتگو نہیں کروں گا، بس شعر پڑھتا ہوں۔ کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں یہ وہ شعر ہے جس پہ ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن آپ نہ جانے کیسے سنیں، پہلا اتفاق ہے میرا آپ کے دیار میں۔ کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے، آج ہم ماں کو دھکے بھی دیتے ہیں، گالی بھی، لیکن شاعر کیا کہتا ہے، کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے، پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور خیال یار ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، خیال یار ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، سکون قلب کو تیرا جمال دیتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر، یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ میں لڑکھڑا رہا تھا اچانک سنبھل گیا، ماں کی دعا ملی تو مقدر بدل گیا۔ میں لڑکھڑا رہا تھا اچانک سنبھل گیا، ماں کی دعا ملی تو مقدر بدل گیا، اور دستے کرم اٹھا کے دعا ماں نے کر دیا، مشکل کو ایک پل میں، مشکل کا ایک پل میں جنازہ نکل گیا، مشکل کا ایک پل میں جنازہ نکل گیا۔ آخری 4 مصرع، چوتھے مصرے پہ پورا مجمع کھڑا ہو کے استقبال کر لے گا اور اسی پہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ آخری 4 مصرع۔ اچھا لگ رہا ہے پورے جلسے میں میرے بڑے بھائی کو ہی سمجھ میں آیا، اتنی دیر سے میں شاعری کر رہا ہوں۔ اچھا ایک امتحان لے لیں، آپ کا لے لیں امتحان ایک؟ اچھا دیکھنا ہے، میں آخری 4 مصرع پڑھتا ہوں، چوتھے مصرے میں ماں کے دودھ کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ماں کے دودھ کا ذکر ہے، اور حقیقت یہی ہے ماں جو دودھ پلاتی ہے وہ دودھ نہیں ہوتا، وہ خون ہوتا ہے، ماں دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو خون جگر سے پالا کرتی ہے۔
اپنے خونے جگر سے پالتی. اتنی دیر میں 1.5 گھنٹہ سے زیادہ خطاب کیا, ماں باپ کی عظمت بیان کی, آپ نے بہت اچھا سنا, مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب میں صرف آپ کو امتحاناً دیکھنا چاہتا ہوں. چوتھا مصرع پہ تمام تر لوگ کھڑے ہوں گے, اور جس کو اپنی امی سے زیادہ پیار ہوگا وہ 1 لوگ انعام دے گا. اب وہ کون ہوگا وہ آپ فیصلہ کریں. میں پڑھتا ہوں 4 مصرع, آخری چوتھے مصرے میں دیکھتا ہوں کون ہے جو سب سے زیادہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے, اور پورے لوگ کھڑے ہو کے استقبال کر لیں گے, صلاۃ و سلام ہو جائے گا. شاعر کہتا ہے نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی. نعمت کے عوض, چوتھے مصرے پہ کھڑا ہونا ہے سب تمام تر لوگوں کو. نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی. ہمیں یہ ماں کا جگر ہے, یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے, یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے ہمیں بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. مومن کا اعلان کبھی ختم نہ ہوگا, دنیا سے مسلمان کبھی ختم نہ ہوگا. سونے کے برابر بھی, سونے کے برابر بھی انہیں تول دو, لیکن سونے کے برابر بھی انہیں تول دو, لیکن ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہ ہوگا, ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہ ہوگا. ساتھ لیتا جا سفر میں, کام آئے گا تیرے, ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا بن جائے گا. اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا.